الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بنی سعد میں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بنی سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لے کر چلی گئیں، تو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ بدوی یعنی دیہاتی عورتوں کے حوالے، تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور اپنے گہوارہ ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں۔ شہروں کی زبان جو ہوتی ہے وہ خالص نہیں ہوتی، شہر میں ملاوٹ ہو جاتی ہے باقی زبانوں کی بھی، جیسے آپ یہاں دیکھتے ہیں۔ اور ہمارے گھر میں مطلب میرے اپنے بچے ہیں تو وہ پنجابی ہم ان کو سکھاتے ہیں، ان کو وہ پنجابی بولتے بھی ہیں تھوڑی بہت، لیکن وہ بڑی خراب قسم کی پنجابی ہوتی ہے۔ جب گاؤں میں رہیں گے تو پھر وہ صحیح پنجابی سیکھیں گے۔ تو یہ یہاں، اور دوسرا یہ ہے کہ گاؤں میں خالص چیزیں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے صحت بھی بہتر ہوتی ہے۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دایا تلاش کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی زبیب کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھیں۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ اور کنیت ابو کبشہ تھی۔ یہ ابو کبشہ بھی تھوڑا سا آپ یاد رکھیے گا، ویسے ہائی لائٹر بھی ہونے چاہیے آپ لوگوں کے پاس، جہاں میں کہوں نا اس کو ہائی لائٹ کر لیں تو آپ ہائی لائٹ کیا کریں۔ تو کوشش کرتے ہیں، میں کہوں گا کہ ہائی لائٹر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے لیے منگوا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہائی لائٹر ہونا چاہیے۔ جہاں میں کہوں ہائی لائٹ کر لیں، ابو کبشہ جو ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں، انڈر لائن کر لیں، چلیں نیچے لائن لگا لیں، یہ بھی آئے گا آگے۔ اور وہ بھی قبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ حارث کی اولاد کے نام یہ ہیں جو رضاعت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن تھے۔ رضاعت کا بھی ایک معاملہ ہے اور اس کا میرے خیال پتہ ہوگا سب کو کہ جو کوئی بھی کسی کا دودھ پیتا ہے، کوئی بھی شخص کسی ماں کا، اس کی حقیقی ماں نہیں ہوتی، تو وہ اس کی ساری اولاد اس کے رضائی بہن بھائی ہو جاتے ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن بھائی تھے عبداللہ، انیسہ، حذافہ یا جزامہ، انہی کا لقب شیمہ تھا اور اسی نام سے وہ زیادہ مشہور ہوئیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھیں، یعنی بڑی بہن تھیں۔ ان کے علاوہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، وہ بھی حضرت حلیمہ کے واسطے سے آپ کے رضائی بھائی تھے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حارث، ان کے ایک بیٹے تھے ابو سفیان، ٹھیک ہے نا، غزوہ حنین میں ان کا بھی ذکر آئے گا۔ تو وہ جو ہیں انہوں نے بھی حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا، تو وہ بھی آپ کے رضائی بھائی بھی اس حوالے سے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے بھی دودھ پلانے کے لیے بنو سعد کی ایک عورت کے حوالے کیے گئے تھے۔ اس عورت نے بھی ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس طرح آپ اور حضرت حمزہ دوہرے رضائی بھائی ہو گئے، ایک سویبہ کے تعلق سے اور دوسرے بنو سعد کی اس عورت کے تعلق سے، ٹھیک ہے۔ سویبہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی، جو ہے باندھی تھی، اس نے بھی حضور پاک کو دودھ پلایا تھا اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پلایا تھا، تو اس وجہ سے بھی، اور یہ بنو سعد کی ایک عورت نے بھی حضور پاک کو بھی اور حضرت حمزہ کو بھی پلایا تھا۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپا حیرت رہ گئیں۔ تفصیلات انہی کی زبانی سنیے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں یہ سیرت کی سب سے پہلی جس نے مضبوط کتاب لکھی ہے جو مشہور ہے اور جس کا حوالہ دیا جاتا ہے دنیا میں، وہ ابن اسحاق ہیں، اس سے پہلے کوئی بندہ نہیں ہے۔ اس کی کتاب کے پھر خلاصہ سمجھ لے لکھا تو ابن ہشام نے لکھا ہے، جو آج کل پوری دنیا میں ایک ریفرنس، ایک حوالہ کے طور پہ جو کتاب مانی جاتی ہے، سیرت ابن ہشام، جس کا میں نے پہلے لیکچر میں ذکر کیا تھا، تو اس کے ایک طرح سے استاد ہیں۔ تو ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ بیان کیا کرتی تھیں کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلیں۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن بخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔
ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچہ کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی، بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی سواری پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر، ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی۔ اس کو بھی انڈر لائن کر لینا چاہیے، کیونکہ ہم بچے کے والد سے داد و دہش کی امید رکھتے تھے، یعنی ہمیں امید تھی کہ اگر بچے کا والد ہوگا تو وہ ہمیں کچھ مال مول دے گا، جس کا باپ ہی نہیں ہے وہ ہمیں کیا دے گا۔ تو ایسے بچے کو ہر کوئی عورت چھوڑ رہی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یتیم ہیں، اچھا ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھ ہی کو نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور میں اکیلی واپس جاؤں، یعنی میں تنہا بچہ لیے بغیر واپس چلی جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا، اور محض اس بنا پر لے لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا۔ سمجھ آ رہی ہے نا سب؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی، یعنی مکہ میں ہی جو ابھی ڈیرا لگایا ہوا تھا ساری عورتوں نے وہاں پہ، اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امڑ پڑے اور اس نے شکم سیر ہو کر پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا، پھر دونوں سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دوہنے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے۔ انہوں نے اپنی سٹوری نہیں ساری بیان کی، انہوں نے بس ویسے ہی کہا ہاں مجھے بھی لگ رہا ہے، یعنی ورنہ تو بیان بھی کر سکتی تھیں اس ٹائم۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اسی سواری پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی سواری تھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگی، او ابو زویب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی سواری تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی۔ میں کہتی ہاں باخدا یہ وہی ہے۔ وہ کہتی اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے، یہ پہلے جو چل نہیں رہی تھی اب سب سے آگے جا رہی ہے، یہ کیا چکر ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی روح زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتیں تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتیں۔ ہم دہتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا، حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے کہ کم بختو، جانور وہیں چرانے لے جایا کرو جہاں ابو زویب کی بیٹی کا چرواہا لے جاتا ہے، یعنی حضرت حلیمہ کا چرواہا جہاں لے کر جاتا تم بھی وہاں لے کر جاؤ، کم بختو اس کی تو بکریاں بالکل صحیح کھا کے آتی ہیں اور تم کہاں چراتے پھرتے ہو۔ لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی، ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ رہتا، جبکہ میری بکریاں آسودہ اور دودھ سے بھرپور پلٹتیں۔ اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے وہ کڑا اور گٹھیلا ہو چلا تھا، یعنی مضبوط ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے۔
یعنی دستور تھا دودھ پلانے تک ہی رکھنا تھا، 2 سال پورے ہو گئے تو ظاہر واپس لے کر جانا تھا۔ اچھا، لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے، چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی۔ میں نے کہا کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ اب آ گیا جی واقعہ شق صدر۔ شق صدر کا مطلب ہوتا ہے کہ سینے کو چاک کر کے آپریشن کرنا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 4 دفعہ جو ہے نا سینہ مبارک چاک کیا گیا ہے، یعنی جس طرح آپریشن ہوتا ہے سینے کو کھول کے دل نکال کے اس کو صاف کیا ہے فرشتوں نے۔ ایک واقعہ جو بھی ہم پڑھیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سال کی عمر میں، پھر ایک 10 سال کی عمر میں، اور پھر ایک جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی اس وقت، اور پھر ایک واقعہ جب معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو اس وقت یہ ہوا تھا، اور یہ بالکل صحیح واقعہ ہے، صحیح احادیث ہیں، بخاری شریف میں احادیث ہیں، تو یہ سچا واقعہ ہے۔ اب اس کی کنڈیشن کیا ہے، کیفیت کیا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ فرشتے آگے کرتے تھے، ظاہر ہے کچھ روحانی کچھ جسمانی دونوں چیزیں مکس ہو سکتی ہیں، یعنی ابھی ہم پڑھیں گے تو آپ کو اس سے اندازہ بھی ہو جائے گا۔ اگر بچوں نے دیکھا ہے کہ ایک بندے کو لٹا کے کوئی آپریشن کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ ظاہری نظر سے بھی نظر آ رہا تھا۔ واقع شق صدر، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد ہی میں رہے، یہاں تک کہ ولادت کے 4 یا 5ویں سال شق صدر یعنی سینہ مبارک کے چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے، پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی دایا یعنی حضرت حلیمہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد قتل کر دیا گیا۔ ان کے گھر کے لوگ جھٹ پٹ پہنچے، دیکھا تو آپ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ ظاہر ہے ایک 4 سال کے بچے کے ساتھ اس طرح کا ایکسپیرینس ہو تو وہ تھوڑا سا خوفزدہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ انہوں نے فرشتوں نے کر کے اسی طرح بالکل نارمل کر دیا۔ فرشتے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فرشتوں سے آپ اچھی امید رکھا کریں، ظاہر ہے اللہ کے حکم سے۔ جب فرشتوں کا نام آئے گا تو پھر اللہ کا حکم سمجھیں کہ بائی ڈیفالٹ ہی ہے، کیونکہ فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے۔ ماں کی آغوش محبت میں اس واقعہ کے بعد حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا، چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک والدہ ہی کی آغوش محبت میں رہے۔ ادھر حضرت آمنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے متوفی شوہر کی یاد وفا میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں شروع میں کہ حضور پاک کے والد جو ہے نا حضور پاک کے پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، مدینہ یعنی یثرب کھجوریں لینے گئے تھے تو وہاں فوت ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کی معیت میں کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے یثرب یعنی مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس ہوئیں، لیکن ابھی ابتدائی راہ میں تھیں کہ بیماری نے آ لیا۔ پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی گئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر رحلت کر گئیں، یعنی وفات پا گئیں۔ دادا کے سائے شفقت میں بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت اور شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا، کیونکہ اب اسے ایک نیا چرکا لگا تھا، یعنی نیا زخم لگا تھا جس نے پرانے زخم کریت دیے تھے۔ عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی صلبی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسی رقت نہ تھی، یعنی اپنے بیٹوں کے لیے بھی وہ محبت نہیں تھی جو اپنے پوتے کے لیے تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا تھا، عبد المطلب اس میں آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ آپ کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔ یہ سیرت النبی ہم ایسے نہیں پڑھ رہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ڈسکشن کریں گے، آہستہ آہستہ تھوڑا آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو یہاں پہ حضرت عبد المطلب کی سنت تھوڑی سی سمجھ لیں۔ ہمیں بھی بچوں کو نا احترام دینا چاہیے،
یہ نہیں ہے کہ بچوں کو ہر وقت ڈانٹتے رہیں اور مطلب بچہ سمجھیں، ان کو رسپیکٹ دیں اچھے طریقے سے کہ جی آئیں بیٹھیں اس طرح، یعنی بچوں کو عزت دیں، احترام دیں، پیار کریں گے تو وہ بھی فیل کریں گے۔ تو یہ حضرت عبد المطلب کی سنت ہے کہ حضور پاک وہ بڑوں کی طرح پروٹوکول دیتے تھے، بڑوں کی طرح عزت دیتے، آئیں جی بیٹھیں اس طرح۔ اچھا، اب آگے بہت ہی اہم چیز ہے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا، یعنی جیسے کچھ سیٹ بچھاتے ہیں، ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے، عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے۔ ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہ بیٹھتا، یعنی جو ان کا بچھایا ہوتا تھا مسند یا کوئی بھی بیٹھنے کی جگہ جیسے چارپائی ہو یا چادر ویسے بچھائی ہو، فرش کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے اسپیشل کوئی چیز بچھائی جاتی تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش ہی پر بیٹھ جاتے۔ ابھی آپ کم عمر بچے تھے، آپ کے چچا حضرات آپ کو پکڑ کر اتار دیتے، لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، باخدا اس کی شان نرالی ہے۔ پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے۔ آپ کی عمر ابھی 8 سال 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب کا بھی سایہ شفقت اٹھ گیا۔ ان کا انتقال مکہ میں ہوا اور وہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو، جو آپ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے، آپ کی کفالت کی وصیت کر گئے تھے۔ سگے بھائی کے سمجھ آئیے کسی کو؟ اصل میں حضرت عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں، ٹھیک ہے نا، 12 بیٹے یا 10 بیٹے تو تھے، تو ایک جو بیوی تھی ان سے 2 بیٹے تھے، حضرت عبداللہ اور ابو طالب، اس وجہ سے سگے بھائی تھے، ماں سے یعنی سگے تھے، ماں کی طرف سے بھی، ٹھیک ہے نا، باپ سے تو سارے سگے تھے۔ شفیق چچا کی کفالت میں ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوبی سے ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا، مزید اعزاز و احترام سے نوازا، 40 سال سے زیادہ عرصے تک قوت پہنچائی، اپنی حمایت کا سایہ دراز رکھا اور آپ ہی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کی۔ یعنی 42 سال جو ہے، 40 اور 2 42 سال جو ہے حضرت ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور سپورٹ کی ہے۔ حضور پاک کی اعلان نبوت سے پہلے تک تو ویسے ہی کر رہے تھے ہر طریقے سے، لیکن اعلان نبوت کے 10 سال بعد بھی کی ہے، اور پھر جو ان کو مشکلات آئی ہیں انہوں نے پھر بھی پرواہ نہیں کی، تو ان کی بڑی خدمات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 8 سال کی عمر میں لیا تو 50 سال جب حضور پاک کی عمر تھی تو اس وقت یہ فوت ہوئے تھے، تو 42 سال بنتے ہیں۔ روح مبارک سے فیضان باران کی طلب، یعنی حضور پاک کے چہرے مبارک سے بارش کی طلب۔ ابن اساکر نے جلحمہ بن عرفتہ سے روایت کی ہے کہ میں مکہ آیا، یہ ایک بندہ ہے جس نے اس زمانے کی کہانی بیان کی ہے کہ میں مکہ آیا، لوگ قحط سے دوچار تھے، قریش نے کہا ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے، ہاں بال بچے کال کی زد میں ہیں، چلیے بارش کی دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر برآمد ہوئے، بچہ ابر آلود سورج معلوم ہوتا تھا، جس سے گھنا بادل ابھی ابھی چھٹا ہو، یعنی جیسے بادل پیچھے ہٹا ہو کوئی سورج سے۔ اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبہ کی دیوار سے ٹیک دی، بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں دار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیابان شاداب ہو گئے۔ بعد میں ابو طالب نے اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہا تھا، یعنی حضور پاک کی شان میں ابو طالب نے شعر کہا تھا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے وہ خوبصورت ہیں، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوا اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا میں آپ کو بیان کر دوں، تھوڑا وضاحت کر دوں کہ یہ صرف حضور پاک کے بارے میں ابو طالب نے شعر نہیں کہا، یہاں تو ایک شعر لکھا ہے نا، یہ سیرت ابن ہشام جس کا میں نے بیان کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے، اور اس سے پہلے ابن اسحاق میں تو پتہ نہیں سینکڑوں اشعار ہیں، اور سیرت ابن ہشام میں بہت بہت لمبے لمبے، یعنی پورے
کتنے کتنے صفحے شعروں کے بھرے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے جس نے پھر مختصر سیرت النبی لکھنی ہو پھر وہ زیادہ تفصیل میں شعر نہیں لکھتا, اور اردو کے لوگ تو نہیں زیادہ عربی کے شعر پڑھتے اس وجہ سے. یہاں پہ ایک شعر انہوں نے لکھا ہے, بحیرہ راہب. بعض روایات کے مطابق جن کی استنادی حیثیت تھوڑی سی مشکوک ہے, یعنی بعض ایسی سند کے لحاظ سے احادیث تھوڑی ضعیف بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس کو بیان کیا واقعے کو. جب آپ کی عمر 12 برس اور ایک تفصیلی قول کے مطابق 12 برس 2 مہینے 10 دن کی ہو گئی تو ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے. بصرہ شام کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے. یہ بصرہ نہیں اس کو پڑھنا, ٹھیک ہے نا, بصرہ جو ہے وہ عراق میں شہر ہے, ٹھیک ہے, یہ بصرہ ہے. اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا, یعنی رومیوں نے جہاں قبضہ کیا ہوا تھا. اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے معروف تھا. جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجا سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی, حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا. یعنی یہ راہب کبھی باہر نہیں نکلا تھا اپنے گرجے سے, لیکن حضور پاک جب گئے ساتھ تو وہ باہر نکلا ہے. اب دیکھیں آگے کیا بتاتا ہے وہ. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا, یہ سید العالمین ہیں, اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا. ابو طالب نے کہا, آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا, تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے, یعنی اس گھاٹی سے پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے, تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدہ کے لیے جھک نہ گیا ہو. اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی. پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے یعنی نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے, ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں. یعنی یہ اب ظاہر ہے ہمارے پاس اتنا نا ٹائم نہیں ہے, کبھی انشاءاللہ نیکسٹ کبھی کلاس کریں گے نا تفصیلات میں سیرت النبی پڑھیں گے, تو یہ جتنی بھی پہلی کتابیں ہیں, تورات ہے, انجیل ہے, اور جیسے اب ہندوستان ہے ان کی کتابیں ہیں, پہلے جتنی بھی کتابیں اس میں حضور پاک کا ذکر مبارک ہے کہ ایک نبی نے آنا ہے اور اس کی مختلف نشانیاں بیان کی گئی ہیں. تو اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس کر دو, ملک شام نہ لے جاؤ کیونکہ یہود سے خطرہ ہے. اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کی معیت میں آپ کو مکہ واپس بھیج دیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت پڑھ کے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.